یہ ساری سارے انسانوں کو خطاب ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کو، کہ تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے، ایک دوسرے سے زیادہ بڑھنے کی کوشش ہے، اس نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے تمہیں، اور اسی غفلت کی حالت میں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ یعنی ایک ہمارے طرز عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تم دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہو کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ مزے اڑا لوں، زیادہ سے زیادہ راحتیں حاصل کر لوں۔ اس کوشش نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے، یہاں تک کہ اسی کوشش میں لگے تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ پھر آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کلا کے معنی ہے ہرگز نہیں، یعنی تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوف تعلمون، وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں حقیقت کا علم ہو جائے گا، یعنی اس حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ جس دولت کو، جس راحت کو، جس مزے کو تم دنیا کے اندر اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے تھے، اس کی حقیقت کیا تھی۔ سوف تعلمون، پھر دوبارہ دہرایا ایسی بات کو، ثم کلا، ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب وہ وقت آ رہا ہے جب کہ تمہیں علم ہو جائے گا ان تمام دولتوں کا، ان تمام راحتوں کا، کہ کیا ان کا انجام ہونا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، کلا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا کلا، ہرگز نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں اگر علم ہو جائے، یقینی علم، تو کہے کا کہ لترون الجحیم، تم جہنم کو آنکھوں سے دیکھو گے، جہنم کو، دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ آخرت میں جا کر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ دوزخ کیا چیز ہوتی ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں ایمان کا یقین حاصل ہو جائے تو تمہیں جہنم اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی، یعنی اپنے جو گناہ کر رہے ہو ان گناہ کا نتیجہ تمہیں آنکھوں سے نظر آئے گا، اور آنکھوں سے سمجھ لو گے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ جہنم کا کام کر رہا ہوں۔ لترون الجحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو ہم نے تمہیں دنیا میں عطا کی تھی۔ دنیا کے اندر تمہیں کھانے کو دیا تھا، تمہیں پہننے کو دیا تھا، تمہیں اوڑھنے کو دیا تھا، تمہیں رہنے کو مکان دیا تھا، اور دنیا کی آسائشیں عطا فرمائی تھی، آنکھیں دی تھیں دیکھنے کے لیے، کان دیے تھے سننے کے لیے، ناک دی تھی سونگھنے کے لیے، زبان دی تھی بولنے کے لیے۔ یہ ساری نعمتیں جو ہم نے تمہیں دی تھیں، ان میں سے ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے آخرت میں سوال ہوگا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ یہ ہے اس سورت کا ترجمہ۔ بنیادی بات جو فرمائی گئی ہے اس سورت کے اندر وہ ہے در حقیقت ہم سب لوگوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، اور اچھی طرح سمجھ کر اس کو اپنے عمل میں لانے کی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ جملہ ہے کہ تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ کس چیز نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چیزیں اکٹھی کرنے میں تم لگے ہوئے ہو، یعنی تمہاری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اور ساری دوڑ دھوپ اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ مجھے زیادہ پیسے مل جائیں، زیادہ میری دولت ہو جائے، زیادہ میرا بینک بیلنس ہو جائے، زیادہ میری راحت کے اسباب مہیا ہو جائیں، اچھا میں مکان بنا لوں، اچھا فرنیچر اس میں ڈال لوں، اچھی گاڑی مجھے مل جائے۔ ہر چیز کے اندر کثرت، زیادتی کا شوق تمہارے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے، اور اس نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ غفلت میں کس چیز سے؟ غفلت میں تمہاری زندگی کے اصل مقصد سے غفلت،